فعل کثیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میرے مولا کی نماز رہی یا ٹوٹ گئی؟ اب بندے سوال کر رہے تھے رہی یا ٹوٹ گئی، نسیم صاحب نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سیتا دیان نماز ترٹ گئی۔ تسی کیا آدھے ہو؟ نسیم صاحب نے کہا میں تھوڑا دل نہ تروڑ میں بھی آدھا علی جی نماز ترٹ گئی۔ اور میں نے میرے ایک نکے سے سوال دا جواب، یہ تو وہ ہے نا جس پہ جبرائیل آیت لے کر آئے تھے اطاعت کرو 3 ولیوں کی، اللہ رسول اور اس ولی کی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ نسیم صاحب نے کہا میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ فعل کثیر ہو گیا، بے شک تم کہتے ہو تم مان لیتے ہیں علی کی نماز ٹوٹ گئی، لیکن چھوٹا سا جواب دو، جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی، اس کی ثابت نماز پہ کیا دی؟ شام کی قیدیں نبھا کے اتنی دیر لگتی ہے، صرف اتنی دیر لگتی ہے۔ یہی تو معجزہ ہے لفظ حسین۔ بخدا مجھے ممبر پہ رونا نہ آئے نا، میں ڈھونڈتا ہوں مجھے بارگاہ میں کہیں لفظ حسین لکھا ہوا مل جائے۔ اس لفظ میں ہی خدا کی قسم کوئی ایسی رکت ہے کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ حسین علیہ السلام 1 سال کے بعد شام کی قیدیں نبھا کے مدینے کے باہر آ کے محمل کا پردہ ہٹایا، اور علی کی شریف بیٹی نے جناب سجاد سے کہا یا بنیا من ای بلاد۔ ایک بار پھر سنو، 1 سال کے بعد مدینے کے باہر کھڑے ہو کے بی بی نے مولا سجاد سے کہا یا بنیا من ای بلاد، عابد یہ کون سا شہر ہے؟ میں ان آنکھوں کو سلام کروں، بزرگوں بس سے رہو، شاءاللہ اولاد دیا خوشیاں، میں سلام کراں، ایک آنسو مل جائے، وہ توشہ آخرت بن جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں نے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر ماں کا رشتہ نہ ہو، یا بہن کا رشتہ نہ ہو، یا بیٹی کا رشتہ نہ ہو۔ مالک سب کی بیٹیوں کے نصیب نیک کرے۔ بیٹیاں مسکراتی رہنی چاہیے، بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں ہوتے۔ آپ لوگ مجھے مولا خدا کو حاضر و ناظر جان کے بتائیں، اس معاشرے کے زندہ ضمیر لوگ بیٹھے ہیں، فیملیز والے، آپ لوگوں نے آج تک کوئی بھی ایسی بیٹی دیکھی ہے جو 1 سال کے بعد اپنے میکے واپس آ کے پوچھے یہ کون سا شہر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بزرگ فرما کے تھے علی کی بیٹی مدینے کے باہر کھڑے ہو کے یہ سوال نہ کرتی تو کیا کرتی؟ علی کی شریف بیٹی نے پوری زندگی میں مدینہ باہر سے دیکھا ہی نہیں۔ سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا پھپھی اماں مدینہ تو جدنا۔ ہائے ہائے پھپھی یہ ہمارے نانا کا شہر ہے۔ آخر وہ بندہ کتنا امیر ہے جس نے ہائے تک نہیں کرنی، اتنے آرام سے میں نے کہہ دیا، اور اتنے آرام آسانی سے آپ نے سن لیا۔ تڑپی محمل میں میری مخدومہ، اور دونوں ہاتھ پھیلا کے فرماتی ہیں مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، اب زینب تجھ میں رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ صلاح کیڈی سونی ہنج پہ لڑ دیئے، میں قربان ہوں۔ یہ اس طرح کی یہ واویلا ہو رہی ہے، خدا ایسا کوہرام ہے اس طرف۔ مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرا یقین ہے پردے داروں میں میری مخدومہ آ گئی ہیں شام سے تشریف لے کے، اماں ہوئی ہمارے نانا کا شہر۔ یہ ایک نوحہ تھا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ ایک مصرع بابا جی معافی مانگ کے، ایک مصرع سرکار میں پڑھ چکا ہوں، ایک مصرع مجھے اور پڑھنا ہے۔ اور وہ کی فرماتے اگلا جملہ کہا مدینے کی زمین تھرانے لگی۔ میں تو ایک ہائے مانگ رہا ہوں، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ومن سحر لیالی قد امینا، نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا، میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. زینب اتنی راتیں جاگ چکی ہے. ایک روایت, صرف ایک روایت, کوئی مضمون نہیں پڑھنا, صرف ایک روایت. ظفر شاہ جی, نانا کے شہر میں اتنی راتیں اب جاگ چکی ہوں نا, مجھے صحیح دکھائی نہیں دیتا. اب دیکھیں کہ یہ کہہ بھی کون رہی ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جس بیوی کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب میری مخدومہ کی ظاہراً آمد ہوئی نا دنیا میں, تو سیدۃ النساء العالمین نے بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا, بڑی دیر کوشش کی, ملکہ شام نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کون بی بی کہہ رہی ہے کہ میں اتنا جاگ چکی ہوں. جب آنکھیں نہیں کھولیں, اللہ اکبر, تو خاتون جنت نے رونا شروع کر دیا. بے نیازی نہ کریں, با خدا قیامت ہے. خاتون جنت رو رہی ہیں, مخدوم کونین نے رونا شروع کر دیا. علی گھر میں تشریف لائے, فاطمہ خیریت, آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. میری مخدومہ نے رو کے فرمایا, یا علی دیکھیں نا, یہ حسن حسین کے بعد مانگی ہوئی بیٹی ہے, یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی, میں کیا کروں؟ علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مخدومہ کونین تشریف لائیں. علی سے اچھا کلام کون کرے دنیا میں؟ مالک علامہ ناصر صاحب کے درجات بلند فرمائیں, بڑا کمال ایک جملہ کہہ گئے تھے 23 رمضان کو منہاج الحسین میں برآمدگی تابوت کے وقت. فرما گئے تھے, دو ہستیاں علی کے لہجے میں بولتی ہیں, عرش پہ اللہ, فرش پہ زینب. ہائے ہائے ہائے. زینب, میں تمہارا بابا علی, میں مخاطب ہوں, میری بیٹی آنکھیں کھولو. آنکھیں نہیں کھلی. بابا جی معافی مانگے, جڑے سادات بیٹھے ہو. بادشاہ امن تشریف لائے. حسن بادشاہ نے فرمایا, بابا کیا بنا؟ فرمایا, زینب آنکھیں نہیں کھول رہی. بابا میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے. بادشاہ حسن نے کوشش کی, آنکھیں نہیں کھلی. اتنا مجھے مضمون پڑھنا تھا, اب میرا آخری جملہ ہے اور میں جا رہا ہوں. بس یہی منظر چل رہا تھا, یا نواب کربلا گھر میں تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام, غریب کربلا نے دیکھا گھر نوحہ کنا بنا ہوا تھا, گھر گریا کنا تھا. چلتے چلتے ماں کے پاس تشریف لائے, آغوش میں بیٹھے, ننے ننے ہاتھ مان کے کہا, اماں آپ سب رو کیوں رو رہے؟ میری مخدومہ نے رو کی فرمایا, حسین میں کیا کروں, میں نے کوشش کی ہے, تمہارے بابا علی نے کوشش کی ہے, تمہارے بھائی حسن نے کوشش کی ہے. فقیر کی نگری ہے, جس بندے کا اب آنسو نہیں آتا وہ ہائے کرے, جو ہائے بھی نہیں کر سکتا کم از کم سر نیچے کر کے بیٹھ جائے, جس سے ہائے بھی نہیں ہوتی وہ آنکھیں بند کر کے کم از کم سر نیچے کر لے. میں جملہ بہت سخت کہنا چاہ رہا ہوں, حسین ہم کیا کریں, تمہاری بہن آنکھیں نہیں کھولتی. چیخ نکلی ماں کی آغوش میں غریب کربلا کی. بابا جی ننے ننے ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں, اماں آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ امیروں کو کیا پتا غریبوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. میری بہن میرے ہاتھوں پہ دے, تیری اکھن میرا ویر میں سلام کرا. اپنی بہن کو اٹھا کے میرے مولا خلوت میں تشریف لے گئے. جا کے فرمایا, زینب میں حسین تمہارا بھائی, تمہیں اپنی غربت کا واسطہ دیتا ہوں, آنکھیں کھولو مجھے دیکھو. زینب آنکھیں کھول کے مجھے دیکھو. تاریخ کہتی ہے آنکھیں وامی, آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے. زبان حال, آنکھوں میں سے آنسو جاری ہوئے. آواز آئی, حسین تم نے کہا میں نے آنکھیں کھول لی. حسین یہ ہے بہن کا ادھار. حسین کبھی بہن کہے آنکھیں کھولو تو آنکھیں بند نہیں رکھنی, حسین پھر آنکھیں کھولنی ہے. تاریخ کہتی ہے ساری زندگی حسین کو انتظار رہا, میری بہن قرض واپس لے. زینب نے قرض واپس نہیں لیا, میری مخدومہ نے ادھار واپس مانگا. کب؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. بزرگوں یہاں شام کے بازار میں پہلا قدم آیا, شرابیوں کی بھیڑ تھی. نو کے سنا کی طرف دیکھ کے مخدومہ شام نے رو کے کہا, حسین اب آنکھیں کھول اور مجھے بازار میں چلتا دیکھ, اور میں تیری وہی بہن زینب. علی کی شریف بیٹیاں,